पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री ने इंतहाई अच्छे लोगों ने इंतहाई बुरे काम किए और इंतहाई बुरे लोगों ने इंतहाई अच्छे काम किए, इसलिए क्योंकि वो डिफरेंट पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री में एग्जिस्ट करते थे। जो अच्छे लोग थे वो इतनी बुरी पीरियड में एग्जिस्ट करते थे कि वो अच्छा काम कर ही नहीं सकते थे, और जो बुरे लोग थे इंतहाई, वो इतनी प्रोग्रेसिव पीरियड में एग्जिस्ट करते थे कि वो अगर चाहते भी बुरा काम करना तो नहीं कर सकते थे। इंसान नहीं आज़ाद होते। जो लोग एग्जिस्ट करते हैं, ख़ासतौर पे पावर स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करते हैं, वो कितने भी पावरफुल हो, वो DG ISI भी हो, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ जस्टिस, वो उनके पास मुकम्मल आज़ादी नहीं होती। ये पैराडॉक्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो गायब हो जाएगा, और पैराडॉक्सेस से डरना नहीं चाहिए। एनालिस्ट का काम ये नहीं होता कि वो पैराडॉक्स को सॉल्व करे, ये हमारे पॉलिटिकल लीडर्स का काम है। एनालिस्ट का काम होता है कि वो पैराडॉक्स को एक्सप्लेन करे। When we look at the relationship between the judiciary and the military, हमें एक पैराडॉक्स नज़र आता है, which means a self contradiction। हमें ये भी नज़र आता है कि ये एक दूसरे से कोऑपरेट कर रहे हैं और बहुत सदियों से कोऑपरेट कर रहे हैं और कलूट कर रहे हैं एक साथ, लेकिन एट द सेम टाइम हम बड़े कंफ्यूज्ड हो जाते हैं व्हेन वी सी दैट ये आपस में लड़ते भी हैं। और मैं इसमें कंसंट्रेट कर रहा हूँ इनके दरमियान जो मैक्रो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, माइक्रो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं। मैक्रो कॉन्फ्लिक्ट्स मैं किस चीज़ को कहता हूँ? मैक्रो कॉन्फ्लिक्ट्स वो होते हैं जो दोनों इंस्टीट्यूशंस की फंडामेंटल्स को चैलेंज करें। कि फ़र्ज़ करें एक मिलिट्री डिक्टेटर आता है और वो मार्शल लॉ लगाने की कोशिश करता है और जुडिशरी उस मार्शल लॉ को रेजिस्ट करती है या लगाने नहीं देती या उसको ओवरटर्न कर देती। इसका मतलब है वो मिलिट्री रूल की फाउंडेशंस को चैलेंज कर रहा है। इसी तरह मिलिट्री किस तरह चैलेंज कर सकती है एक मैक्रो कॉन्फ्लिक्ट में कि जो जजेस उससे एग्री ना करें उनको वो निकाल बाहर करे। बोथ maybe at the time of military rule, but even in the time of civilian rule. At various times in your history, there has been what is called that judges have been called upon to take oaths of allegiance to military rulers. और उन्होंने वो resist किया। ये एक और मैक्रो कॉन्फ्लिक्ट है जो दोनों इंस्टीट्यूशंस की फाउंडेशंस को हिला सकता है अगर नहीं लेते या अगर उनको रिमूव कर दिया जाए। फिर ये है कि one of the central elements through which the military controls this country is its intelligence agencies. तो जब judges intelligence agencies के powers को challenge करते हैं, especially when it comes to human rights violations, like missing persons, like large scale extrajudicial killings in Balochistan for example. तो ये भी क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज आर एन सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्रोल ऑफ हाउ द मिलिट्री एक्सरसाइजेस पावर इन दिस कंट्री, तो अगर उनको भी होल्ड अकाउंटेबल किया जाएगा तो दैट वुड ऑल्सो बी अ मैक्रो कॉन्फ्लिक्ट। मैं क्यों कहता हूँ कि जो मैंने बात कही है कि पैराडॉक्स है, वो एक दुरुस्त फैक्चुअल स्टेटमेंट है हिस्टोरिकली। हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ जुडिशल कोऑपरेशन इन कलूजन। वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ कलूजन इज द जुडिशल मर्डर ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो। फिर रीसेंट एग्जाम्पल में आपको नज़र आता है कि इन द 90s जब डेसोल्यूशन हुई असेंबली की, बेनज़ीर भुट्टो की 2 दफ़ा हुई, और इवन जब नवाज शरीफ साहब को खुद डिज़ोल्व करनी पड़ी असेंबली, उसके पीछे भी it was backed by the military, the dissolution. और फिर रिसेंट पास में हमें नज़र आता है कि ये जो सारा अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है और फिर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पॉलिटिशियंस हैं, इसमें भी जुडिशल प्रोसेस को इस्तेमाल किया गया है। तो ये तो आपको एग्जांपल्स नज़र आते हैं ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन दीज टू इंस्टीट्यूशंस। अब पैराडॉक्स क्यों है? बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं। सबसे पहले 1981 में जजेस ने रिफ्यूज़ किया ओथ लेने से,
सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने किया। दोराब पटेल साहब, फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम साहब, जब 99 में मार्शल लॉ लगा तो जो जजेस थे जिन्होंने 81 का भी वोट लिया था उन्होंने 2000 में वोट नहीं लिया। सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी जो चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के, एंड हाफ द सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू टेक दी ओथ। तो ओथ लिया भी है, ओथ नहीं भी लिया, तो आपको एक पैराडॉक्स नज़र आता है। 77 और 81 के पीरियड में भी आपको नज़र आती है कि जजेस ने बहुत सारे मार्शल लॉ ऑर्डर्स के ख़िलाफ़ ऑर्डर्स पास की, इवन दो ज़िया-उल हक साहब के मार्शल लॉ को लेजिटिमाइज़ कर दिया। इस हद तक कि मिलिट्री कोर्ट स्टैब्लिश हुए थे और उसको बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने 1979 में स्ट्राइक डाउन कर दिया था एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये भी ये आप समझ नहीं आता भाई, आपने तो एक्सेप्ट कर लिया ज़िया-उल हक को और फिर उसी के ख़िलाफ़ बड़े मेजर ऑर्डर्स पास कर रहे हैं कि जिन जजेस के थ्रू ज़िया-उल हक की रिजीम को लेजिटिमाइज़ किया था उन्हीं जजेस को फिर वोट नहीं दिया 81 में। 2007 के बाद नाउ यू हैव द लॉन्गेस्ट पीरियड इन पाकिस्तान्स हिस्ट्री एंड द लॉयर्स मूवमेंट एंड द जुडिशल मूवमेंट टू अ सर्टेन एक्सटेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, जब आपके मुल्क में कोई डायरेक्ट मार्शल लॉ नहीं लगा। इसको छोटी बात नहीं समझनी चाहिए। अभी कुछ मुल्क हैं दुनिया में जहाँ मार्शल लॉ है, इजिप्ट है, बर्मा है, थाईलैंड है जो डेवलप्ड है, लेकिन हर 5-6 साल बाद वहाँ पे मिलिट्री इंटरवेंशन होती है। सो 15 साल से इस मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगा है, एंड वन ऑफ द मेन रीजंस इज दैट the military realizes that judges will not legitimize a martial law now। तो आपको नज़र आता है कि एक हद तक जजेस गलत काम करने के लिए तैयार है, उसके बियॉन्ड नहीं। ये क्यों है? ये वो पैराडॉक्स है। और फिर आप देख सकते हैं पहली दफ़ा एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ख़िलाफ़ ट्रीजन ट्रायल होती है, उसको डेथ सेंटेंस होती है। फिर आप सुनते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर को बुला लिया, इफ्तिखार चौधरी साहब ने मिलिट्री ऑफिशियल्स को बुला लिया मिसिंग पर्सनस के केस में। फिर जिस किस्म की क्रिटिक आजकल आप मिलिट्री के ख़िलाफ़ देखती हैं, उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, बिकॉज जब कोई केस उनके ख़िलाफ़ फाइल होता है जो इस किस्म की चीज़ करते हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको स्टे कर देता है या नलिफाई कर देता है। तो ये पैराडॉक्स भी आपको नज़र आता है। Men make their own history, but not of their own free will, not under the circumstances they themselves have chosen। तो मार्क्स की पूरी थ्योरी ये है कि आप हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स या जो अभी हो रहा है उसको इससे एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है, ये चाहे तो अच्छा काम कर दे, चाहे तो बुरा काम कर दे। लोगों की बड़ी लिमिटेड फ्री विल होती है। असल में वो जिस सर्कमस्टेंसेस में एग्जिस्ट करते हैं और जो हिस्ट्री ने उनके ऊपर बर्डन एक तरीके से इम्पोज किया होता है, जो चीज़ें हो चुकी होती हैं जिसे वो चेंज नहीं कर सकते, और जिस स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में एग्जिस्ट करते हैं वो डिटर्मिन करता है। जो दूसरी कोट है, ये एक और मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है E.P. थॉम्सन, द एसेंशियल प्रीकंडीशन फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ लॉ in its function as an ideology is that it shall display an independence from gross manipulation। तो वो ये कहते हैं कि अगर आपको किसी इंस्टीट्यूशन से गंदे काम करवाने हैं तो ज़रूरी है कि आप उसको इतनी इंडिपेंडेंस दे कि वो कुछ अच्छे काम भी कर सके, क्योंकि अगर वो सिर्फ गंदे काम करेगा तो आप उससे फिर वो गंदे काम नहीं करवा सकते। लेकिन अगर आप लोगों को कंफ्यूज कर दें कि वो अच्छा भी है और बुरा भी है तो फिर आप उससे गंदे काम भी करवा सकते। आप इस पैराडॉक्स के बारे में अगर सोचना चाहते हैं तो आप अपने दिमाग से 5 प्रिजम्पशंस निकाल दें जो मेरे ख्याल में एक रुकावट है इस कॉन्ट्रडिक्शन के बारे में सोचने में। पहली प्रिजम्पशन ये है कि जिसे मैं कहता हूँ रिडक्शनिस्ट सिंगल कॉज एक्सप्लेनेशन और डोमिनेंट कॉज एक्सप्लेनेशन। ये ना सोचें कि ये जो पैराडॉक्स है ये कोई एक कॉज एक्सप्लेन कर देगा कि ये जज बुरा है या देखो यार हालात ऐसे थे। जो दूसरी प्रिजम्पशन है वो ये है कि इंसान नहीं आज़ाद होते। जो लोग एग्जिस्ट करते हैं ख़ासतौर पे पावर स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करते हैं, वो कितने भी पावरफुल हो,
وہ DGISI بھی ہوں, وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہو, پرائم منسٹر ہو, چیف جسٹس, وہ ان کے پاس مکمل آزادی نہیں ہوتی. وہ انسٹیٹیوشن اور سٹرکچرز کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس میں وہ آئے ہوتے ہیں, وہ اس کو کمپلیٹلی نہیں بدل سکتے. جو انہوں نے ہسٹری انہیرٹ کی ہوتی ہے اس کو وہ کمپلیٹلی نہیں بدل سکتے. جو واقعات ہو جاتے ہیں اس کے اوپر ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا, ان کی ایک لمیٹڈ فری ول ہوتی ہے. پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری نے انتہائی اچھے لوگوں نے انتہائی برے کام کیے اور انتہائی برے لوگوں نے انتہائی اچھے کام کیے, اس لیے کیونکہ وہ ڈفرینٹ پیریڈز آف ہسٹری میں ایگزسٹ کرتے تھے. جو اچھے لوگ تھے وہ اتنی بری پیریڈ میں ایگزسٹ کرتے تھے کہ وہ اچھا کام کر ہی نہیں سکتے تھے, اور جو برے لوگ تھے انتہائی, وہ اتنی پروگریسو پیریڈ میں ایگزسٹ کرتے تھے کہ وہ اگر چاہتے بھی برا کام کرنا تو نہیں کر سکتے تھے. تو ڈی سینٹر ایجنسی ایز اے کوزل انالیسس. نمبر 3, وکیلوں کے چکر میں نہ پڑے. ٹھیک ہے نا, جو آپ ہر چیز سمجھاتے ہیں یہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے اور جج یہ کہہ رہا ہے, اس طرح چیزیں نہیں سمجھ میں آتی. یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنے کے لیے اس کانفلکٹ کو, یہ لیکن یہ سب سے امپورٹنٹ چیز نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ کولوژن جو ہے وہ انتہائی بری چیز ہے. دیکھیے, کولوژن بری چیز ہے اگر اینڈ برا ہو. اگر کولوژن سے اینڈ اچھا ہو تو میری نظر میں وہ بری چیز نہیں ہے. یہی ہمیں ورلڈ ہسٹری بتاتی ہے. تو کولوژن کو ایک بری چیز نہ سمجھے ہمیشہ. 5ویں چیز, اور یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو والٹ وٹمن نے کہی تھی, جو فیمس امریکن پوئٹ تھا. اس نے کہا تھا, ڈو آئی کانٹرڈکٹ مائی سیلف سو آئی کانٹرڈکٹ مائی سیلف. اس میں مسئلہ کیا ہے؟ لائف از اباؤٹ کانٹرڈکشنز, اور کانٹرڈکشنز ہماری زندگیوں میں جس طرح حل نہیں ہو سکتے, ہم بھی تضادات کے ساتھ رہتے ہیں. تو جس طرح انسان تضادات کے ساتھ رہتا ہے, اس طرح ہسٹوریکل ڈیولپمنٹس بھی تضادات کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ یہ جو کانفلکٹ ہے جوڈیشری اور ملٹری کا, یہ ان دونوں اس پیراڈاکس سے نکل سکتا ہے. اس میں آپ کو کانفلکٹ انکریز ہوتے ہوئے بھی نظر آئے گا اور آپ کو کولوژن بھی نظر آئے گی. اصل میں یہ جو ججز اور جوڈیشری ہوتی ہے نا, یہ ایک ڈیول رول میں پھنس گئے. یہ اسٹیٹ کا پارٹ بھی ہے, جس طرح آرمی اسٹیٹ کا پارٹ ہے, جس طرح اور اسٹیٹ کے ڈپارٹمنٹ, یہ اسٹیٹ کا پارٹ بھی ہے. تو یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اسٹیٹ کے ساتھ, یعنی ان کے جو باقی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کے بھائی اور بہنیں آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. بٹ ان کے اوپر ایک اور ذمہ داری ڈال دی گئی ہے. وہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان تمام انسٹیٹیوشنز کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کریں. اب وہ اس تضاد میں پھنسے ہوئے ہیں. دوسرا, اس لیے جو جوڈیشری ہے آپ کی, وہ ایک اسٹیٹس کو انسٹیٹیوشن بھی ہے اور ایک انسٹرومنٹ آف چینج بھی ہے. یعنی اس کو اسٹیٹ کو اسٹرینتھن بھی کرنا ہے, لیکن اس کو اسٹیٹ کو ان اے سینس امپروو بھی کرنا ہے. تو وہ اس تضاد میں بھی پھنسی ہوئی ہے. تو پہلا ایکسپلینیٹری ٹول یہ آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ اسٹرکچرلی ان بلٹ ہے یہ پیراڈاکس. ایکسپلینیشن نمبر 2, پوسٹ کلونیل اسٹیٹ. یہ بات موئن چیما صاحب کرتے ہیں. دیکھیے, آپ پھنسے میں دو قسم کے کانسیپٹ میں. ایک ہوتا ہے رول آف لا, کہ ہر چیز قانون کے مطابق ہو اور ہر کسی کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کیا جائے. لیکن ایک ہوتا ہے رول بائی لا, جو انگریز لائے تھے, کہ آپ ہر کسی کو اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں سوائے رولرز کو. یہ 47 سے پہلے تھا, جو 1935 کا ایکٹ تھا آپ کا, جو انگریز لائے تھے. ان کے زمانے میں بہت انڈیپینڈنٹ کورٹ تھے, لیکن وہ کلونیل کورٹس تھے, کیونکہ وہ یہ بلیو کرتے تھے ہاں باقی سب کو رولز کے مطابق کام کرنا چاہیے, لیکن یہ جو حکمران ہیں یہ ان کے پاس ڈسکریشن ہے. اسے کہتے ہیں رول بائی لا, ناٹ رول آف لا. اچھا, ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو مجھے ہمیشہ پریشان کرتی ہے, کہ یہ ملٹری والوں کو کیا مسئلہ ہے کہ یہ ان کو ججز سے اپنا رول لیجٹمائز کرنے کی کیا ضرورت ہے. ساری دنیا میں یہ نہیں ہوتا کہ ججز سے ملٹری رول لیجٹمائز کیا جاتا ہے.
اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کی جو ملٹری ہے نا وہ شروع سے ایک نان ریولیوشنری میں، وہ ایجپشین ملٹری کی طرح نہیں ہے جس طرح ناصر کی ملٹری تھی، وہ ایک ریولیوشنری، وہ پورا سسٹم بدلنے آئی. یہ اپنے جو کرنٹ سسٹم ہے اس کو پرزرو کرنے آتے ہیں تاکہ ان کا پاور سٹرکچر جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. اینڈ اٹ از اے ملٹری which has been trained in the rule by law by the British. ان کے آپ دیکھیے گا اپنے پورا انسٹیٹیوشن بڑا اسٹرکٹلی رول بائی لا سے چلتا ہے، رول آف لا سے نہیں، رول بائی لا سے. تو ان کو ایک قسم کی عادت پڑی ہوئی ہے، ایک سوشلائزڈ ہوئے میں کہ ہر چیز قانون کے مطابق ہونی چاہیے، لیکن ہم سے کوئی نہ پوچھے، لیکن قانون کے مطابق. اس لیے ان کو ایک ایڈکشن ہے جوڈیشل لیجٹمائزیشن سے. یہ ایکسپلینیٹری ٹول نمبر 2 ہے. نمبر 3 ہسٹوریکل کانٹیکسٹ، دی انیویٹیبل برڈن آف ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ. میکس ویبر جو بہت مشہور جرمن سوشل سائنٹسٹ تھا، وہ یہ کہتا تھا ہسٹری از ناٹ اے کیب وچ یو کین اسٹاپ ایٹ یور اون کنوینئنس. جب بہت سارے ایونٹس ہو جاتے ہیں تو اس کا ملٹری بھی کچھ نہیں کر سکتا، اس کی جوڈیشری بھی کچھ نہیں کر سکتی. کچھ ایگزامپلز لیتے ہیں. 71 میں یہ ملک ٹوٹ گیا بیسکلی بیکاز آف دا ملٹری، بیکاز آف مارشل لاز. تو جب 77 میں انہوں نے ملٹری مارشل لا لگایا تو ان کو معلوم تھا، اور یہ بڑا سوچ کے اور ان کو ایڈوائز دیا گیا کہ اگر آپ نے اس بار کانسٹیٹیوشن کو ختم کیا تو ہو سکتا ہے کبھی اس ملک میں کانسٹیٹیوشن نہ. تو انہوں نے سوچا ہمارا فائدہ اس میں ہی ہے، کیونکہ ملک رہے گا تو ہم رہیں گے. آدھا توڑ کر تو کسی طرح بچ گئے تھے. تو یہ جب اس قسم کے ایونٹس ہو جاتے ہیں تو یہ آپ نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں نہیں نہیں ہم وہی کریں گے جو 1950s میں کرتے تھے. ہوا یہ کہ دنیا جب بدل جاتی ہے، بہت ساری چیزیں، جب اتنی گالیاں پڑیں اوور 20 ایئرس کہ آپ نے کیوں لیجٹمائز کیا، تو وہی ججز پھر نہیں وہ کام کر سکتے جو پہلے کر چکے تھے. اسے کہتے ہیں دا برڈن آف ہسٹری. یہ جو آپ نیب سنتے ہیں، ارشاد حسن خان صاحب نے 2001 میں وہ کمپلیٹلی سمجھ لیجئے کہ بس خونی بھائی نہیں تھے مشرف کے، اس کے علاوہ سب کچھ تھے، وہ بہت قریب تھے، بہت ہی قریب یارانہ. لیکن 2001 میں جب نیب لا مشرف صاحب لائے تو اس آدھا نیب لا انہوں نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. بھائی اگر وہ اتنے قریب تھے، انہوں نے سارے برے کام کر دیے تھے، تو کیوں کیا؟ تو وہ میں کہہ رہا ہوں نا، ایک ہسٹری کا برڈن ہوتا ہے، اس لیے 3 سال لگانے پڑے. اور انہوں نے ججمنٹ میں لکھ دیا اپنی ریویو کی ججمنٹ میں ارشاد خان کہ اگر اس نے 3 سال میں الیکشن نہیں کروائے تو ہم نے جو لیجٹمائز کیا ہے 99 کا مارشل لا، اٹ ول بی ڈیمڈ ٹو ہیو بین وڈرون، کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہو جائے گا. اس لیے 3 سال بعد الیکشن. تو ایک بہت برا آدمی ایک اچھا کام کر جاتا ہے کیونکہ وہ ایک سرٹن ہسٹوریکل پیریڈ میں ہوتا ہے جو اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ یہ کام کرے. پھر چوتھا ایکسپلینیٹری ٹول یہ ہے کہ بھائی دنیا بدل گئی ہے. دیکھیے جس زمانے میں ایوب خان اور یحییٰ خان تھے، وہ زمانے تھے جہاں ہر دوسرے دن کو ہو جاتا تھا. 49 سے لے کے 1970 تک 225 سکسیسفل کوز ہوئے تھے. اب دنیا بدل گئی. 99 میں دنیا الگ تھی، 2007 میں دنیا الگ تھی. جب دنیا بدلتی ہے تو پاکستان کو بھی بدلنا ہوتا ہے. بے شک وہی ظلم دوبارہ کرنا ہو، بٹ رولنگ کلاسز ہیو ٹو چینج ان آرڈر ٹو ریمین دا سیم. یہ پرنسپل. 5واں ایکسپلینیٹری ٹول یہ ہے کہ دیکھیے وہ جو زمانے تھے نا 50 60 70 تھے، اس وقت تک آپ اس قسم کی باتیں کر سکتے تھے دنیا میں، ڈاکٹرن آف اسٹیٹ نیسیسٹی اور ڈاکٹرن آف ریولیوشنری ڈکٹیٹرشپ. یہ 80s اور 90s اور 2000 کی دنیا میں یہ کوئی بات ایکسیپٹ نہیں کرتا، اسپیشلی ایک گلوبلائز دنیا میں جہاں یہی ججز باہر کانفرنسز میں جاتے ہیں، باقی ججز سے انٹریکٹ کرتے ہیں، وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو آپ وہ چیزیں دوبارہ نہیں کر سکتے جو آپ پہلے کرتے میں آئے، کیونکہ انٹلیکچولی دنیا بدل گئی تھی. 86 سے 99 کا وہ پیریڈ ہے جہاں پہ دا فرسٹ ویو آف جوڈیشل پاور انکریز ہوتا ہے. یہ وہ زمانہ ہے
جب ایکچولی جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہر چیز پہ سو موٹو لے لیا, کیس فائل ہو گیا, یہ اس پیریڈ میں شروع ہوا ہے. اور یہ اس لیے شروع ہوا تھا کیونکہ ساری دنیا میں یہ ہو رہا تھا. There was this rise of an independent judiciary. اور 88 کے بعد دنیا میں وائرل کی طرح کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ, ڈیموکریسی, ہیومن رائٹس, انڈیپینڈنٹ, یہ ساری دنیا میں پھیل گئی. 88 سے پہلے آپ دیکھیں, 88 کے بعد آپ دیکھیں, there is a phenomenal increase in every country having these 4 institutions. اس سے پہلے نہیں تھا. اس سے پہلے بہت سارے ڈکٹیٹرشپس, دنیا بدل گئی تھی, تو یہ ججز بھی تبدیل. نمبر 6 ایکسپلینیٹری ٹول, ججز ایز ریفلیکٹیو اسٹریٹجک ایکٹرز. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ججز 3 قسم کے کام کرتے ہیں: اسٹریٹجک کوآپریشن / سائلنس, اسٹریٹجک ڈیفائنس اینڈ اسٹریٹجک ڈیفیکشن. تو آپ جسٹس حلیم صاحب کی اگزامپل لیں, جنہوں نے 81 میں اوتھ لے لیا اور وہ چیف جسٹس بن گئے, اور ان کو ضیاء الحق صاحب نے بہت ذلیل کیا ایز اے چیف جسٹس, کیونکہ کچھ سال تک ان کو ایکٹنگ چیف جسٹس رکھا اسی وجہ سے, تاکہ جس وقت چاہے اپنے چپراسی کی طرح نکال دیں. ایکٹنگ چیف جسٹس تھے. لیکن وہی جسٹس حلیم صاحب, جب جنیجو صاحب کی گورنمنٹ آتی ہے, ضیاء الحق صاحب پاور میں, لیکن 86 کے بعد اور خاص طور پہ 88 میں ایک بہت ڈیمنگ ججمنٹ دیتے ہیں. ضیاء الحق صاحب زندہ تھے اس وقت, بے نظیر بھٹو کے کیس میں. وہ ایک دم سے جاگ جاتے ہیں. اسٹریٹجک ایکٹرز, وہ سو گئے جب وہ سمجھتے تھے کہ کچھ میں نہیں کر سکتا. جب ایک سویلین گورنمنٹ آئی, کانسٹیٹیوشن ریوائیو ہوا 86 میں, انہوں نے کہا اب مجھے ایکٹ کرنا. کھوسا صاحب, جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فوجیوں کے ساتھ مل کے نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کی, ٹھیک ہے, وہی فوجیوں کے خلاف ہو گئے جب وہ چیف جسٹس بنے. ان کے ٹائم اگر کھوسا صاحب نہیں ہوتے تو مشرف کا ٹریزن ٹرائل کبھی کنکلوڈ نہیں ہوتی. یہ صرف کھوسا صاحب کی وجہ سے ہے کہ ان کا ٹریزن ٹرائل کنکلوڈ ہوا, کیونکہ دا کائنڈ آف ججز ہو ور اپوائنٹڈ, ایک کلہاڑ تھا, ایک سنہار تھا, اس لیے ہو گیا. چیف آف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن کا کیس اٹھا لیا انہوں نے, اور سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کے اوپر چھوڑ دیا. پارلیمنٹ چاہتی تو ایکسٹینشن نہیں ہوتی. لیکن دا ویری فیکٹ کہ یہ ایشو اٹھا پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں, آپ کس طرح ایکسپلین کریں گے؟ کیا کھوسا صاحب کلوٹ کرتے تھے یا وہ اسٹریٹجک ایکٹرز؟ اور لاسٹ ہے میرے خیال میں, اگر آپ کو سمجھنا ہے خاص طور پہ کہ 2007 کے بعد کیا ہو رہا ہے, دیکھیے ایک یہ آپ کے یہیں پہ پروفیسر ہیں, انہوں نے بہت کمال کی ایک کتاب لکھی ہے, دا اسٹرگل فار ہیجمنی ان پاکستان. یہ جو ایک قسم کی ڈیجیٹلائزیشن ہوئی ہے سیاست کی اور ہماری زندگیوں کی, کہ یہ جو فون ہے یہ کوئی فون نہیں ہے, یہ پوری زندگی کو اس نے ہمارے کیپچر کر لیا. انٹرنیٹ, فون, میڈیا, سوشل میڈیا. اس سے یہ ہوا ہے کہ جو لوگ مڈل کلاس کا اکنامکلی پارٹ بھی نہیں ہے, وہ اسپائر کرتے ہیں کہ وہ مڈل کلاس کا پارٹ بنے. تو ایک مڈل کلاس ہے اکنامکلی, جن کے پاس وہ اکنامک پیسے ہیں کہ انہیں مڈل کلاس کہا جا سکتا ہے, اور ایک ہے اسپائرنگ مڈل کلاس, کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ مڈل کلاس کا پارٹ بن جائے. مطلب اس کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہوں گے, لیکن وہ پہلے جا کے فون خریدے گا اور خریدے گی, کچھ بھی کر لیں گے, فون آ جائے, بے شک گھر میں بجلی نہ ہو, انٹرنیٹ کنیکشن آ جائے. تو یہ مذاق کی بات نہیں ہے, یہ ایک پوری دنیا بدل رہی ہے. یہ جو ٹیکنالوجی ہے ڈیجیٹلائزیشن کی, یہ جس طرح ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں ایز ہیومن بینگز, یہ تبدیل ہو رہا ہے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جوڈیشری کا اس کے اوپر افیکٹ نہ ہو؟ دیکھیے اسپائرنگ مڈل کلاس کی امپورٹنس یہ ہے کہ آپ کی جو اب جوڈیشری ہے نا, وہ کمپلیٹلی انڈیجنائز ہو گئی ہے. اس میں بہت کم لوگ ہیں, بہت مائنورٹی میں لوگ ہیں جو باہر سے پڑھے ہوئے ہیں. پہلے بیرسٹرز تھے جو ڈومینیٹ کرتے تھے, فورن کوالیفائڈ ڈومینیٹ کرتے تھے. اب جو لوکل گریجویٹس ہیں جو ایکولی کوالیفائڈ ہیں وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں.
اور وہ سب ایک مڈل کلاس کا پارٹ ہیں. تو وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں مڈل کلاس ویلیوز سے جو ایک اسپائرنگ مڈل کلاس رائز کر رہی ہے مشرف کے وقت کے بعد, اور وہ اوائڈ نہیں کر سکتے کہ ان کے ارد گرد ان کی زندگی کس طریقے سے کالونائز ہو گئی ہے ڈیجیٹلائزیشن سے. یہ کبھی پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں اس لیول کا ڈسکشن, اس لیول کی انفارمیشن اباؤٹ دیئر انٹرنل ورکنگز آن اے ڈے ٹو ڈے بیسس, میں تو کہوں گا آن این آر ٹو آر بیسس, کبھی پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوئی. آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ یہ ججز تبدیل نہیں ہوں گے اس کی وجہ سے؟ وہ ایک کام کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ تو ملا ہوا ہے ملٹری سے, دوسرا کام کرتے کہتے ہیں واہ 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 کمال ہو گیا جی. یہ کیوں؟ یہ اسے کہا جاتا ہے دا میڈیاٹائزیشن آف دا جوڈیشری. آئی تھنک یہ جو 6 ایکسپلینیٹری ٹولز ہیں, یہ اگر آپ ذہن میں رکھیں تو پھر یہ میرے خیال میں کچھ سمجھ میں آتا ہے ان کے انٹرپلے سے کہ یہ پیراڈاکس کیوں ہے.